بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں جاری احمدی مخالفت، احمدیوں سے نفرت کے تاریخی، سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر آج کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے احمدیوں کے خلاف ہر سطح پر نفرت انگیز اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ احمدیوں اور ان کے خلاف ان کے عقائد سے متعلق من گھڑت باتیں کچھ اس انداز سے پھیلائی جاتی ہیں کہ ایک عام پاکستانی کے لیے جھوٹ کو سچ سے جدا کرنا ممکن نہیں رہا۔ جی ہاں ناظرین، ایک طرف تو احمدیوں کو اپنے جائز حقوق دفاع سے محروم کر دیا گیا ہے، تو دوسری طرف دوسرے گروہ کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ احمدیوں کے خلاف جو چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، جیسے لکھیں، کہیں پہ نشر کریں، ان پر کوئی رکاوٹ، کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ چنانچہ نفرت کا پرچار کرنے والوں نے بڑی ہی صفائی کے ساتھ احمدیوں کے عقائد اپنے طور پر وضع کر کے عام پاکستانیوں، عام مسلمانوں کے ذہن میں کچھ ایسے انداز سے رسخ کر دیے ہیں کہ اب عام پاکستانی انہی باتوں کو سچ مان کر احمدیوں کے خلاف رائے بنا چکے ہیں۔ ناظرین، آئیے ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے احمدی مخالفت پروپیگنڈا کی مختلف جہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ پاکستانی احمدیوں کے خلاف مخالفت تقسیم ہند سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، یعنی کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے یہ مخالفت شروع ہو چکی تھی، مگر 1974 میں محترم ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں دوسری ترمیم کے نفاذ کے ذریعے علماء کو احمدیوں کے خلاف یک طرفہ میدان مہیا کر دیا۔ اس میں مزید شدت 10 سال کے بعد اس وقت آئی جب 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے 26 اپریل کو ایک آرڈیننس یعنی امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس میں عملاً احمدیوں کو نہ صرف ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا بلکہ احمدیوں کے حقوق کو باقاعدہ جرم قرار دے دیا گیا۔ اس آرڈیننس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی احمدی عربی زبان میں کسی کو السلام علیکم کہتا ہے تو اسے 3 برس کے لیے جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ان 3 دہائیوں کے دوران پروان چڑھنے والی پاکستانیوں کی نسلوں کو احمدیوں کے خلاف ایسی بنا پر نفرت کرنا سکھایا گیا ہے جن کا وجود آسمان میں ہے اور نہ ہی زمین میں ہے۔ یہ تو نہیں تاریخ، اب دیکھتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے نے احمدیوں کے خلاف کس طرح ہمارے سماجی رویوں کو متاثر کیا ہے۔ ناظرین، روز اول سے احمدی مخالف پروپیگنڈے کا بنیادی ہدف یہ رہا ہے کہ احمدیوں کو ان کے عقائد کو، ان کے علماء اور ان کے بزرگوں کو، اور خاص کر جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور ان کے خاندان اور آپ علیہ السلام کے جانشین سربراہان جماعت احمدیہ کو معاشرے کے عام مسلمان کے سامنے ایک ایسا ولن بنا کر پیش کیا جائے جو تمام عیوب کا منبع اور جن کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں، اسلام اور پاکستان کے خلاف دن رات سازشیں کرنا ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب آپ کہیں قادیانی یا قادیانیت ایسے لفظ پڑھیں یا سنیں تو آپ کا ذہن خود بخود اس پروپیگنڈے کی ٹیپ کو دہرانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوال کیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہاں قادیانی تو ہوتے ہی ایسے، اور یوں ہمارے معاشرے میں احمدیوں کے خلاف کیا جانے والا ہر پروپیگنڈا اس تیزی سے پھیلتا ہے اور جڑ پکڑتا چلا جاتا ہے۔ احمدیوں کے خلاف نفرت کی اس مہم کا پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ احمدیوں کی شناخت کو اس قدر مست اور محدود کر دیا جائے
کہ کوئی پاکستانی مسلمان اس دائرہ سے باہر نکل کر احمدیوں سے میل جول نہ رکھ سکے اور نہ ہی احمدیت سے متعلق ایک آزادانہ اور مدلل مکالمے کا ماحول پیدا کر سکے۔ چنانچہ کتنے پاکستانی مسلمان ہیں جو اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر احمدیوں سے متعلق جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں وہ سب احمدی مخالف قوتوں کے ذریعے ہی کیوں ان تک پہنچتا ہے؟ شاید ہی کوئی پاکستانی مسلمان ایسا ہو جس نے قادیانیوں کو کافر سمجھنے سے پہلے اس بات کی زحمت کی ہو کہ ان کا موقف بھی لیا جائے اور سمجھا جائے۔ پروپیگنڈا اسی طرح کام کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پروپیگنڈا اسی طرح کام کرتا ہے۔ اس امر میں شک نہیں کہ احمدی اور غیر احمدی عوام کے درمیان رابطوں کو روکنا اور گہری خلیج پیدا کرنا اس پروپیگنڈے کے بنیادی اہداف میں شامل ہے۔ اس پروپیگنڈے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ احمدیوں کو جذبات، خواہشات، احساسات سے بھرپور انسان کے درجے سے گھٹا کر صرف ایک پاکستان اور اسلام دشمن وجود بنا کر پیش کیا جائے۔ ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ جی ہاں ناظرین، ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ احمدی عوامی ہمدردی کے اہل نہیں رہیں گے اور پھر معاشرہ احمدیوں کے ساتھ جتنا مرضی غیر انسانی سلوک کرے سب کچھ جائز ہوگا اور قادیانی دشمن دین ملت، جی ہاں ناظرین، یہ سمجھا جائے گا کہ قادیانی دشمن دین و ملت ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب احمدیوں کی یہی نفرت سے بھری کردار کشی کی گئی کہ جب ان کی قبریں اکھاڑی جاتی ہیں، ان کے گھر جلائے جاتے ہیں، جائیدادیں چھین لی جاتی ہیں، ان کو دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ملازمتوں سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے، تو کوئی مائی کا لال عوام سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو احمدی بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں جن کو تعلیم، زندگی اور کاروبار کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ آپ کو اور مجھے۔ یہ کہ پاکستان پہ احمدیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا اور تمہارا۔ نفرت، جھوٹ اور حقارت سے بھرے اس پروپیگنڈے نے عام پاکستانیوں کے دل و دماغ میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے، جی ہاں ناظرین، اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ اب ان کی اکثریت احمدیوں پر مظالم پر نہ صرف خاموش رہتی ہے بلکہ بسا اوقات تو اعلانیہ ان رویوں کی حمایت کرتی ہے۔ اس پروپیگنڈے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ احمدیوں کے خلاف نفرت اور تعصب کو مسلمانوں کی نیکی اور تقوی سے جوڑ دیا جائے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پاکستانی احمدیوں کے خلاف جتنی نفرت، جتنی حقارت کا اظہار کرے گا وہ اتنا ہی سچا، پکا اور کھرا مسلمان مانا جائے گا۔ یعنی نفرت کو عقیدت اور عظمت کے لبادے میں اوڑھ کر پیش کر دیا جائے گا اور سادہ لو پاکستانی، جی ہاں ناظرین، سادہ لو پاکستانی مسلمان سوچے سمجھے بغیر اس نفرت کا پرچار کرنے والے افراد کی اقتدا کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، احمدیوں سے ہمدردی رکھنے والوں کو ایمونائز کرنا ہے اور یہ اس پروپیگنڈے کا نہایت مؤثر سیاسی پہلو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف قادیانی کارڈ کھیلتی ہیں۔ ایک سیاسی مخالف دوسرے کو قادیانی کا ہمدرد قرار دے کر عوام کو اس کے خلاف اور اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نفرت کا یہ پروپیگنڈا قادیانیت کے اس تاثر پر قائم ہے جو مقتدر قوتوں نے دہائیوں کے دن رات زہریلے پروپیگنڈے کی بدولت عام پاکستانیوں کے دل و دماغ میں بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ احمدیوں نے تاریخ پاکستان اور تقسیم سے قبل مسلمانان ہند اور عالم کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کا مطالعہ کر کے
इंसाफ पर मबनी राय कायम की जाए। जी हाँ नाज़रीन, इंसाफ पर मबनी राय कायम की जाए जो नफरत और तअस्सुब से पाक हो। हमें एक आजाद और सेहतमंदाना मुआशरा कायम करना होगा। जी हाँ नाज़रीन, हमें एक आजाद और सेहतमंद मुआशरा कायम करना होगा जहां किसी फर्द या किसी इदारे या किसी दूसरे फर्द या कम्युनिटी के खिलाफ नफरत आमेज बयानात देने और प्रोपेगेंडा करने की भरपूर हौसला शिकनी की जाती हो। जी हाँ नाज़रीन, हमें एक ऐसा मुआशरा कायम करना होगा। नाज़रीन, अगर आप मेरी आज की इन बातों और इस वीडियो से इत्तफाक करते हो या आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जहां तक हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यह नाज़रीन, अपना और अपने आसपास का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।